بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. کل جہاں تک ہم درس میں پہنچے تھے، اس کے بعد اس درس کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر اس کے بعد حقیقت اور مجاز میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے. کل کے درس میں آپ سب لوگوں سے کچھ ہوم ورک کے لیے میں نے کہا تھا کہ بات اس پر آئی تھی کہ تشبیہ کے باب میں کچھ اچھی صفتوں کو رمز کے طور پر استعمال کیا گیا ضرب المثل میں. وفاداری میں سموئیل ابن عادیہ، سخاوت میں حاتم طائی، عدل و انصاف میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، بردباری میں احنف ابن قیس، فصاحت و بلاغت میں صحبان ابن وائل، خطابت و تقریر میں قس ابن ساعدہ الایادی، شجاعت و بہادری میں عمرو ابن معدی کرب، اور حکمت و دانائی میں لقمان، اور ذہانت و فطانت میں ایاس ابن معاویہ. یہ اچھی صفات ہیں جن میں ان شخصیات کو ضرب المثل مانا گیا. اور اب جب کسی کو ان صفات میں سے کسی صفت میں تشبیہ دینی ہوتی ہے تو وہ صفت ذکر کرنے کے بجائے وہ ان رموز کو ذکر کرتا ہے. وہ ان صفات کے باب میں ضرب المثل ہیں. اس وجہ سے تو کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ حاتم جماعت ہیں. آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کی جماعت اہل حدیث میں یہ لقب دیا گیا تھا کہ حاتم جماعت. حاتم جماعت یعنی جماعت اہل حدیث کے اندر وہ فرد جو جود و سخا میں حاتم طائی کی طرح تھا. کس کو حاتم جماعت کہا جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے یہ چیز؟ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں. ہندوستان کی جماعت اہل حدیث میں ایک فرد کو یہ لقب دیا گیا تھا، حاتم جماعت کہا جاتا تھا ان کو. کسی کو یاد ہے کس کو کہا جاتا تھا؟ نہیں یاد ہے؟ ہاں، حاتم جماعت کہا جاتا تھا حافظ یحییٰ صاحب کو، حافظ یحییٰ دہلوی. ابھی بھی حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہرحال تو یہاں آپ دیکھیے حاتم جماعت کہا گیا. اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی کیا حاتم طائی جاہلی دور سے پنرجنم لے کر کے آ گیا ہے؟ یہ مقصد تو نہیں ہے نا. مقصد کیا ہے کہ جس طریقے سے حاتم طائی سخی تھا ویسے ہی سخاوت ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے وفاداری میں سموئیل کی مثال دی جاتی ہے. عدل و انصاف میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عدل و انصاف میں عمر ثانی ہے. یہ عمر ثانی ہے، یعنی عدل و انصاف میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہے. بردباری میں احنف. تو یہ ان اچھی مثالوں میں ان شخصیات کو ضرب المثل بنا لیا گیا جیسا کہ کل بات آئی. اب یہاں پر کہنا یہ تھا کل جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ شخصیات ہیں کون. ان ہستیوں کے بارے میں مختصر سا آپ لوگ نوٹ تیار کر کے آئیے گا. تو کتنے لوگ لے کر کے آئے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ذرا جلدی سے آپ لوگوں سے سن لوں اور پھر اس کے بعد نئے درس کی طرف بڑھوں. اچھا، اور یہی معاملہ چند بری صفات کے حوالے سے بھی ہے. جیسے عاجز کلامی میں باقل سے تشبیہ دی جاتی ہے. اس کا قصہ تو خیر یہیں پر لکھا ہوا ہے، اس کو اگر نہ بھی دیکھا ہو آپ نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. احمق اور بیوقوف کے لیے حبنقہ کی مثال دی جاتی ہے.
اپنے کیے پر نادم اور پشیماں شخص کو کوسائی سے مثال دی جاتی ہے، بخیل کو مارد سے، ہجوگو اور عیب جوئی کرنے والے کو خطیہ سے، اور ظلم و ستم کا رمز جو ہوتا ہے اس کو حجاج سے۔ تو یہ جو اچھی صفات میں ضرب الامثال شخصیتیں ہیں یا بری صفات میں جو ضرب الامثال شخصیتیں ہیں جن کا یہاں تذکرہ کیا، یہ کون ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ مختصر سا نوٹس تیار کر کے لائیے گا۔ تو کون کون صاحب ہیں جنہوں نے زحمت کی، آڑا ترچھا لولا لنگڑا کانا، ہاں جو بھی تیار کیا ہو آپ نے، کس نے دیکھا اور تیار کیا؟ میرا سوال آپ لوگوں کے سامنے، ذرا جلدی جواب دیجیے تاکہ درس آگے بڑھایا جائے۔ جی مشائخ، کس نے تیار کیا؟ حضرت نوشاد مد ظلہ العالی۔ میں سفر میں تھا شیخ ایک ہفتے سے۔ آپ ایک ہفتے سے سفر میں تھے، چلیں صاحب۔ اور باقی لوگ؟ کلیم اللہ، سیمسنگ گلیکسی، اپو 2373۔ اب جب آپ لوگ نام یہی نام رکھنا چاہتے ہو اپنا تو اسی نام سے پکاروں گا آپ کو، مجھے تو پتا نہیں کہ اس کے پیچھے کون کون سی شخصیتیں ہیں۔ ہاں مشائخ، کل یہ بات آپ لوگوں کو کہی گئی تھی، کتنے لوگ تیار کر کے لائے؟ ثناء اللہ کدھر گئے؟ ریحان کدھر غائب ہو جاتے ہیں بھئی آپ لوگ؟ ایک جھلک دکھلاتے ہیں پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، کمال ہے بھائی۔ ہاں مشائخ، کس نے تیار کیا اس چیز کو؟ ارے کچھ بولو گے بھائی، کچھ پھوٹو گے؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں تو کیوں؟ یا پوری کائنات سفر میں تھی نوشاد کے ساتھ؟ جی شیخ۔ ہاں بولو، کیا کچھ دیکھا؟ ہاں مشائخ، ویڈیو آن ہے۔ میرے خیال سے کسی نے نہیں دیکھا شیخ۔ آپ کے خیال سے کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ آپ نے نہیں دیکھا۔ تب اب کیسے کیا کیا جائے؟ اس میں آپ لوگوں کو ہی محنت کرنی پڑے گی۔ میں ایک دن کا وقت اور دیے دیتا ہوں حضرت نوشاد، انشاءاللہ شیخ۔ آج کا وقت بھی آپ لوگوں کو میں دیے دیتا ہوں کل تلک۔ کل پھر میں دوبارہ پوچھوں گا آپ لوگوں سے، تو یہ ہوم ورک آپ کر کے لائیے۔ آج نہیں ہو سکا نہ صحیح، لیکن کل آپ لوگ اس کو تیار کر کے لائیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ جی شیخ۔ چلو ٹھیک ہے، تو چلیں آج اس کو رہنے دیتے ہیں، ابھی آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا درس ہم لیتے ہیں اور اس کی طرف پلٹ کر کے انشاءاللہ پھر کل آئیں گے۔ آج کا درس ہے حقیقت اور مجاز۔ حقیقت اور مجاز، حقیقت کسے کہتے ہیں اور مجاز کسے کہتے ہیں؟ یہ کبھی آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ حقیقت کس چڑیا کا نام ہے اور مجاز کس چڑیا کا نام ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے کیا ہیں؟ جی مشائخ۔ سنے ہیں۔ ہاں نوشاد، کیا سنا ہے؟ اجازت ہے مشائخ؟ جی جی بے شیخ۔ شک۔ اجازت ہے؟ اگر دو گے جی تو بے پیوں گا، شک۔ نہیں تو نہیں۔ اجازت ہے؟ جی اجازت ہے شیخ، بے شک اجازت۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ۔
ہاں تو کیا سنا ہے اس کے بارے میں آپ نے؟ جی مشائخ، حقیقت کسے کہتے ہیں، مجاز کسے کہتے ہیں؟ بتائیں مشائخ ذرا جلدی جلدی، وقت نکلتا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں اس پر میں بنیاد کھڑی کروں. کیا جانتے ہیں حقیقت کے بارے میں اور مجاز کے بارے میں؟ ریحان اور بھی جو آپ کے ساتھی ہیں یہاں پر، کسی ایک سے سوال نہیں، سب سے سوال ہے یہ. کلیم اللہ، محمد حسن، عثمان، حقیقت اور مجاز کے بارے میں اب تک آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں آپ لوگ حقیقت اور مجاز. کسے کہتے ہیں حقیقت اور کسے کہتے ہیں مجاز؟ اب تک آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں تعریف نہیں پوچھ رہا ہوں، اس سے مفہوم کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ لوگوں کے زبان میں منہ ہے یا نہیں؟ جی مشائخ، میں نے کہا تھا کہ مجھے خاموش طبیعت لوگ زیادہ پسند نہیں آتے. کلاس اس انداز میں نہیں ہوتی کہ جس انداز میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ کلاس کے لیکچر کو جمعہ کا خطبہ بنانا چاہتے ہیں. ہاں مشائخ، کسی ایک کا مشارکہ تو کم از کم ہو. حسن، آپ بتاؤ کیا ہے حقیقت اور کیا ہے مجاز؟ حقیقت وہ ہے جو منطقی ہو، یعنی انسان جو سوچتا ہے یا سنتا ہے، اگر حقیقت میں اس چیز پر وہ چیز دلالت کرتی ہے تو وہ حقیقت ہے. اور جو چیز کسی غور کرنے پر جو چیز کسی چیز پہ غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے اسے مجاز کہتے ہیں. چلیے الحمدللہ، ایک اچھی کوشش آپ نے کی. ہاں نوشاد، آپ کیا کہیں گے؟ جی شیخ، حقیقت شیخ اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، یعنی جو محسوس کیا جا سکے، آنکھوں سے دیکھا جا سکے، محسوس کیا جا اس سکے، کو حقیقت کہتے ہیں. ہاں جی، محسوس بھی کیا جا سکے اور دیکھا بھی جا سکے، جو موجود ہو، جس کا وجود بالکل ایک دم کوئی ابہام سے خالی ہو، اچھا کوئی چیز پنہا نہ ہو. ہاں. اور مجاز شیخ وہ ہے جو جیسے اس کے جیسا ہو، اس کو مثال دیا جاتا ہو، اس کے جیسا ہو، جیسے ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں وہی ہو. یعنی آپ لوگ جو ہے وہ بس ایسا نہیں لگتا کہ حقیقت اور مجاز بلاغہ میں آپ نے پڑھا ہے، جو مطلب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک عام استعمال، آپ جو حقیقت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یعنی آپ نے جس طریقے سے اردو میں کہا جاتا ہے یہ حقیقت ہے یا فسانہ، تو وہ والا مفہوم آپ لے رہے ہو کہ حقیقت جس کا واقعی وجود ہو اور فسانہ جس کا وجود نہ ہو، بس کہانی کے طور پر گڑھی ہوئی چیز ہو. ہاں تو گڑھا ہوا وہ حقیقت، اس کو حقیقت کے برعکس سمجھا جاتا ہے، اور جو حقیقت واقعی ہو، پیش آمدہ چیز ہو، اس کو حقیقت کہا جاتا ہے. یعنی آپ حقیقت اور فسانہ کے اس میں سیاق میں دیکھ رہے ہو اس حقیقت کو، ہے نا؟ یہی تو کہنا چاہ رہے ہو؟ جی شیخ جی. اور حضرت حسن کا ذہن بھی تقریباً ادھر ہی جا رہا ہے کہ حقیقت جس میں منطقیت ہو
اور مجاز جس میں منطقیت نہ ہو، یعنی جس میں لاجیکل پوائنٹ نہ ہو، اس حوالے سے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ مشائخ اعظام حقیقت اور مجاز جب بلاغہ میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ دونوں اصطلاحی الفاظ ہیں، تو ان کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے جو اس عام مفہوم سے پورے طور پر خالی بھی نہیں ہے جس مفہوم کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ مفہوم بعینہ ہی نہیں ہے جو آپ لوگ بتلا رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر گرچہ کہیں نہ کہیں گہرائی میں اس کی ایک اساس تقریباً مشترک لگتی ہے، لیکن یہ ذرا سا اور چیز ہے۔ حقیقت اور مجاز، ابھی اس پر آئے گی تعریف کہ حقیقت کسے کہتے ہیں۔ حقیقت کہتے ہیں کسی لفظ، چونکہ حقیقت اور مجاز جب بلاغہ میں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا تعلق الفاظ سے ہے، ان دونوں کا تعلق الفاظ سے، جملوں سے اور تراکیب سے ہے۔ تو ہر وہ لفظ یا ہر وہ جملہ یا ہر وہ ترکیب جو اپنے حقیقی معنی پر دلالت کرے، اس معنی پر جس کے لیے لغت میں اس کو بنایا گیا ہے، تو وہ حقیقت ہے۔ جیسے طالب، اس کا معنی ہوتا ہے لغت میں اس کو بنایا گیا ہے طلب علم میں لگے رہنے والے کے لیے۔ اسد، اس کو بنایا گیا ہے شیر پر دلالت کرنے کے لیے، ہے نا۔ کلب، اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے کتے پر دلالت کرنے کے لیے۔ حمار، اس کو بنایا گیا ہے اعزکم اللہ گدھے پر دلالت کے لیے۔ تو ہر وہ لفظ جس کو کسی خاص معنی کے لیے ڈکشنری میں وضع کیا گیا ہے، اہل زبان نے اس کو وضع کیا ہے، تو وہ اس کا حقیقی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مجاز اس کے برعکس، مجاز اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو اپنے غیر ما وضع لہ میں استعمال کیا جائے، یعنی اس معنی میں استعمال کیا جائے جس معنی کے لیے اس کو لغت میں گڑھا نہیں گیا ہے، بنایا نہیں گیا ہے، رکھا نہیں گیا ہے۔ جیسے آپ اسد کہہ کر کے اور جنگل کے شیر کے بجائے بہادر کو مراد لیں، تو اصلاً زبان کے اندر اسد کا لفظ یہ پھاڑ کھانے والے درندے کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں وہ حقیقت ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کو آپ نے حضرت انسان کے لیے، چاہے پھر وہ حسن ہوں یا نوشاد ہوں یا پھر ضیاء الحق ہوں، اگر ان کے لیے استعمال کیا جائے، کہا جائے ضیاء الحق اسد، تو پھر یہاں پر جو شیر آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے جس معنی کے لیے اس کو آپ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اسد کی دلالت حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے۔ تو مجاز کس کو کہیں گے کہ لفظ کے غیر ما وضع لہ استعمال، لفظ کا وہ معنی مراد لینا جس کے لیے ڈکشنری میں اس کو گڑھا نہیں گیا ہے، جس کے لیے ڈکشنری میں اسے بنایا نہیں گیا ہے۔ اور حقیقت لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس معنی کے لیے اہل لغت نے اس کو متعین کیا ہے۔ تو اہل لغت کے ہاں لفظ کی جس دلالت کے لیے اس کی تعیین ہوئی ہے، اگر اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ حقیقت ہے، اور لفظ کو جس معنی کے لیے اہل زبان نے متعین کیا ہے اس معنی کے علاوہ کسی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو ہی مجاز کہتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز یہاں بلاغت میں اس سے مراد یہ ہے، اور اصول فقہ کے اندر بھی اور فقہ کے اندر بھی حقیقت اور مجاز کی جہاں بات آتی ہے، احکام کے بارے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصول فقہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس چیز کو، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں تو پھر کہاں چلا جاتا ہے وہ سب۔ اب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں سمجھ میں آیا؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ سے سننا، حقیقت کسے کہتے ہیں، مجاز کسے کہتے ہیں؟
کون دہرائے گا میری کہی ہوئی بات کو مختصر ہی انداز میں؟ سمجھ میں آ گیا شیخ. ہاں، کسے کہتے ہیں حقیقت اور کسے کہتے ہیں مجاز؟ حقیقت بلاغہ میں اس کو کہتے ہیں شیخ کہ کوئی لفظ یا کوئی تعبیر استعمال کی جائے تو اس کی دلالت حقیقت پر ہو، یعنی حقیقت جس پر کے ہو لیے نہیں، اس لفظ کو حقیقت لغت پر میں ہوگا بنایا کیا گیا مطلب ہے. ہے کہ جس معنی کے لیے اہل یعنی زبان لغت نے میں اس کو متعین کیا ہے اس معنی پر ہی دلالت جی کرتا ہو تو وہ حقیقت کہیں گے، تو اسے حقیقت کہیں گے. اور اگر جی لفظ کی دلالت جی ایسے شیخ معنی پر کی مقصود ہے جس کے لیے اہل زبان نے اس کو متعین نہیں کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ مجاز کیا ہے. کہا جائے گا؟ جی وہ مجاز کہلائے گا. مجاز کہا جائے گا. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ شیر کہہ کر اگر جنگل کے درندے کو مراد لیتے ہیں آپ تو یہاں کہا جائے گا کہ آپ نے اسد کو اس کی حقیقی تعبیر میں استعمال کیا ہے، اس کی حقیقت کے معنی میں استعمال کیا ہے. لیکن اسد کہہ کر کے اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو مراد لے رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے اسد کو اس معنی کے علاوہ معنی میں استعمال کیا ہے جس معنی کے لیے اہل زبان نے شیر کے لفظ کو متعین کیا ہے. لہذا یہاں پر کہا جائے گا کہ آپ نے اسد کا لفظ مجازی معنی میں استعمال کیا ہے، حقیقی معنی میں نہیں. واضح ہے یہ چیز؟ جی شیخ. ہاں حسن واضح ہے؟ حسن ہے یا جی گیا؟ یار جی تم لوگ موجود ہو تو کم از کم اپنا وجود حاضر ہوں دکھاتے رہو نا، پتا تو چلے کہ آپ لوگ موجود ہو کلاس کے اندر. تھکے مادے رہتے ہو کیا؟ جی شیخ. جی شیخ. کون سا پہاڑ توڑتے ہو بھائی دن بھر کہ تھکے مادے رہتے ہو؟ نہیں شیخ. جی تو پورے نشاط کے ساتھ شامل رہو نا تاکہ سمجھ میں آئے کہ مطلب زندہ دلوں کی ایک جماعت ہے. کیوں لگتا ہے کہ سارے جی مشائخ. تو حقیقت اور مجاز یہ ہے. اچھا، اور الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان کے اندر یا کسی بھی زبان کے اندر وہ یا تو حقیقت ہوں گے یا مجاز ہوں گے. واضح مشائخ؟ یعنی دو حال سے خالی نہیں. کسی بھی زبان کے جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، یا تو وہ ان معانی کے لیے استعمال کیے جائیں گے جن کے لیے اہل زبان نے اس کو متعین کیا ہے، اور یا تو ایسا نہیں ہوگا. اگر اہل زبان نے جن معانی کے لیے ان الفاظ کو متعین کیا ہے تو انہیں حقیقت کہا جائے گا. ان الفاظ کو کیا کہا جائے گا؟ حقیقت. اور اگر ان الفاظ کو جن معانی کے لیے اہل زبان نے متعین کیا ہے ان کے علاوہ کسی معنی کے لیے استعمال کیا جائے قرینے کی بنیاد پر اور علاقہ کی بنیاد پر تو اس کو غیر حقیقی معنی یا مجازی معنی کہا جاتا ہے. واضح ہے یہ چیز؟ واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. چلے جی شیخ. اب یہاں پر ایک چیز ذکر کرنے کی ہے. کل بھی اس پر بات آئی تھی کہ مجاز، ابھی جس مجاز کا میں ذکر کر رہا ہوں اس مجاز کا تعلق لفظ سے ہے. اس مجاز کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ لفظ سے. لفظ سے ہے. جیسے میں نے کہا کہ اسد کہہ کر کے جنگل کا درندہ مراد ہے اگر تو پھر وہ حقیقت ہے، اور اگر اس سے بہادر اور شجاع شخص مراد ہے تو وہ کیا ہے؟ مجاز ہے. ہاں، اگر آپ کہتے ہو رائی تو اسدا یخطب، میں نے شیر کو منبر پہ دہاڑتے ہوئے سنا. منبر پہ کون سا شیر دہاڑتا ہے؟ ہاں مشائخ، کیا مراد ہے یہاں؟ خطیب. 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 یعنی جنگل کا اصلی شیر اگر آ جائے
اور منبر پر دہاڑنے لگے تو کوئی سننے والا بچے گا وہاں پر؟ نہیں. ہاں مشائخ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہاں پر جب اس تعبیر میں آپ استعمال کر رہے ہو کہ رأيت اسدا يخطب على المنبر يوم الجمعة امام الناس، ہاں میں نے ایک شیر کو منبر پر لوگوں کے جمگھٹے میں دہاڑتے ہوئے سنا. یہاں پر یقینی بات ہے کہ آپ اسد کہہ کر حضرت خطیب کو مراد لے رہے ہو. واضح؟ جو بہادر ہے. جی تو یہاں پر مجاز کس کے اندر پایا گیا؟ لفظ اسد کے اندر. لفظ اسد کے اندر، جس سے جنگل کا درندہ نہ مراد لے کر آپ نے ایک بہادر شخص کو مراد لیا ہے. تو مجاز کہاں پایا گیا؟ لفظ کے اندر. کبھی کبھی مجاز لفظ کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ اسناد کے اندر پایا جاتا ہے. کس کے اندر؟ کس کے اندر مشائخ؟ اسناد کے اندر. شیخ آپ لوگ اپنا مائک آن رکھیں اور مجھے لگنا چاہیے کہ میں کلاس لے رہا ہوں. مجھے یہ نہ احساس ہونے دیجیے کہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں. اللہ کی قسم جیسے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں میں درس بند کر دوں گا. اس لیے کہ جمعہ کے خطبوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے. یہ آپ کے لیے درس ہے، آپ کی مفاد کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے. اگر میں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر اس درس کو جاری رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے ہر ایک اپنا اپنا مائک کھول لے اور جہاں پر مشارکے کی ضرورت ہو وہاں مشارکہ کرے. جی مشائخ. تو مجاز کی یہاں جس طرح مجاز لفظ میں ہے، اسی طریقے سے مجاز کی ایک دوسری قسم ہے جو اسناد کے اندر پائی جاتی ہے. اسناد کا مطلب نسبت کے اندر. کس کے اندر؟ کس کے اندر؟ نسبت کے اندر. نسبت کے اندر. جیسے کوئی مثال دیجیے آپ. کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ جیسے آپ نے کہا کہ زید کلاسدے. ہاں زید کلاسدلا. کوئی بھی مثال آپ بتائیے. جیسے آپ نے کہہ دیا مثال کے طور پر کہ ناظم صاحب نے 2 نئے کلاس روم بنا لیے. ستم کا پہاڑ ڈھانا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ سراج العلوم کی بات ہے کہ ناظم صاحب نے 2 نئے کمرے تعمیر کیے ہیں. ناظم صاحب نے 2 نئے کمرے تعمیر کیے ہیں. جملہ درست ہے کہ غیر درست ہے؟ یہ جملہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ جملہ صحیح ہے. جملہ صحیح ہے. جملہ صحیح ہے. اور واقعتاً 2 کمرے تعمیر ہوئے ہیں کلاس روم کے طور پر جامعہ سراج العلوم کے اندر، ہے نا؟ 2 کمرے یا 3 کمرے ہیں تقریباً. تو یہاں پر مجاز جب کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں کلیم اللہ کچھ کہہ رہے ہو؟ سے کہ یہاں مجازی معنی میں سے کہاں مجاز ہے اس کے اندر؟ کیے نہیں شیخ، کروائے ہیں. احسنت، بارک اللہ فیک. جب ہم کہتے ہیں کہ ناظم صاحب نے 3 کمرے تعمیر کیے تو یہاں اس جملے کے اندر مجاز پایا گیا، اس لیے کہ ناظم صاحب نے خود اپنے سے اینٹوں کو اور گارے کو اور پانی کو اکٹھا کر کے اور مستری کا کام کر کے اپنے سے اس کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر کے بنایا یا تعمیر کیا. یہ حقیقت ہوتی اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا. لیکن نائم صاحب ایسا کیسے کیوں کرنے لگے؟ تو یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب ہم نے کہا کہ ناظم صاحب نے 3 نئے کمرے تعمیر کیے ہیں کلاس روم کے، تو اس سے آپ کے ذہن میں بھی یہ قطعاً نہیں آیا کہ ناظم صاحب نے تعمیر کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناظم صاحب خود مزدوری کر کے انہوں نے بنایا ہے.
بلکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ ناظم صاحب نے تعمیر کیا ہے، یعنی ناظم صاحب نے حکم دیا ہے اور ان کے حکم کی تعمیل میں تعمیر مزدوروں نے کیا ہے. یہی تو سمجھا آپ نے؟ جی شیخ. جی شیخ. یہی بات تو سمجھا. آپ لوگ خود بھی کہتے ہو کہ میرے ابا نے مکان تعمیر کروایا ہے یا میرے ابا نے نیا مکان بنایا ہے، کہتے ہو نا، یا کہتے ہو میں نے نیا مکان بنایا ہے. تو آپ جب کہتے ہو کہ میں نے نیا مکان بنایا ہے تو کیا اس سے آپ یہ مراد لیتے ہو کہ آپ خود مستری بھی تھے، آپ ہی نے مسالہ تیار کیا، آپ ہی نے اینٹ کو اینٹ پر رکھا اور آپ ہی نے پلستر کیا، آپ ہی نے سارا کام کیا؟ یہ مراد ہوتا ہے، یہ مراد لیتے ہیں آپ اس جملے سے؟ یا یہ مراد لیتے ہیں کہ صاحب میں نے تعمیر کیا یعنی میں نے حکم دیا اور پریکٹیکل طور پر مزدوروں نے کیا؟ کیا مراد لیتے ہیں آپ لوگ؟ ارے کیا مراد لیتے ہو؟ مزدوروں نے کیا. تو آپ لوگ استخارہ کیوں کرتے ہو کسی چیز میں یار؟ تو جب ہم نے یہاں کہا کہ ناظم صاحب نے 3 کمرے تیار کیے یا 3 کمرے تعمیر کیے، یہاں پر آپ بتائیے کہ اس جملے میں جیسے آپ نے کہا کہ بنا الامین العام یا بنا رئیس الجامعاتی ثلاثة فصول دراسیہ، اسی کو عربی میں کر دیں ہم، بنا رئیس الجامعاتی ثلاثة فصول دراسیہ، کہ صدر جامعہ نے 3 کمرے تعمیر کیے. یعنی جو آپ نے اردو میں کہا تھا، اس کو ہم چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں مثال دینے سے زیادہ بات واضح ہوگی. اب یہاں پر بتائیے کہ بنا، جس کا معنی ہوتا ہے بنانا، تعمیر کرنا، یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے. بنا کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا، ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ جی شیخ. ٹھیک ہے، تعمیر کرنے کا معنی وہ اپنا حقیقی معنی وہی مراد ہے. رئیس الجامعہ، اس کا معنی ہوتا ہے صدر جامعہ. صدر جامعہ جس معنی میں ہم بولتے ہیں اسی معنی میں ہم نے استعمال بھی کیا ہے، اس میں بھی کوئی غیر حقیقی چیز نہیں ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا ثلاثة فصول دراسیہ، 3 کلاس روم بنایا. تو 3 کلاس روم کہہ کر کے 3 کلاس روم ہی ہم نے مراد لیا ہے، کوئی اور چیز تو مراد نہیں لی ہے نا؟ جی شیخ. اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جملے کے اندر مجاز ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں جب کوئی لفظ اپنے غیر حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر مجاز ہے. کہاں پر ہے وہ مجاز؟ وہ مجاز ہے کہاں پر؟ اسناد میں شیخ. احسنت، بارک اللہ فیک. تعمیر کی جو بنا کی جو نسبت کی گئی رئیس الجامعہ کی طرف، یہ نسبت، اس نسبت کے اندر، اس اسناد کے اندر مجاز پایا گیا، اس لیے کہ یہ نسبت حقیقی نسبت نہیں ہے، یہ نسبت مجازی نسبت ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جیسے اسد میں وہاں پر مجاز پایا گیا تھا، ویسے والا مجاز نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ ہر لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے. یہاں مجاز ہے تو ضرور، لیکن لفظ میں نہیں ہے، نسبت کے اندر ہے. فعل کی نسبت جو فاعل کی طرف کی گئی ہے وہاں پر اسناد پایا گیا. تو اس نسبت میں جب اسناد مجاز پایا جائے تو اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے. 1 منٹ باقی ہے، اگر بند ہو جائے تو دوبارہ جوائن ہو جائیے گا فی الفور، تاکہ درس میں تاخیر نہ ہو. تو اس مجاز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجاز اسنادی کہا جاتا ہے یا مجاز عقلی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ مجاز عقلی. مجاز عقلی یا مجاز اسنادی یا مجاز فی الاسناد، الگ الگ نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی بحث علم المعانی میں آپ نے پڑھی ہوگی، اس کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے.